ناظرین میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کیا یہ ڈرگ ابیوز میں آتا ہے شیشہ, گٹکا, تمباکو؟ جی ہاں, ظاہر ہے اگر استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بیسکلی آپ کا یہ وہ تھا کہ جی یہ کیا اس کے استعمال سے آگے جا کے ڈرگ ابیوز یا ڈرگس کا استعمال تو بالکل ہوتا ہے. اسموک کرنے والے بچے خاص طور پہ دے آر مور ولنریبل, یا وہ لوگ جو کہ اسموک کرتے ہیں. آج کل بہت عام ہے شیشہ, آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ گہوے کھانے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ کہ ایک لیول پر جا کے وہ ہارم تو خیر کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہارمفل ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے ہم زہر پی رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی پی رہے ہیں اس کو. لیکن یہ کہ اس کے جو اور افیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو خاص طور پہ ینگسٹرز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پھر اس میں مزید سے مزید کا جو ایک استعمال ہوتا ہے. پھر پیئر پریشر جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی پہلے سگریٹ پیا, گٹکا کھایا, گٹکے میں پھر وہ جو دوسری ایک چیز آتی ہے تمباکو والا کچھ ہوتا ہے, وہ کھانا شروع کیا, تو وہ ایک سلسلہ بنتا جاتا ہے اس سے. بالکل ہوتا ہے. کیا وجوہات ہیں یہ ڈرگ ایبیوز کی؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سوشل یا اکنامیکل یا کوئی اور ہیریڈیٹی؟ بیسکلی اس کی کوئی ایک ریزن نہیں کلیئرفائی ہوا. یہ پورا سائیکولوجیکل, بایولوجیکل اینڈ سوشل تینوں کو ملا کے کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے. کسی بھی پیشنٹ کو کسی کو بھی اس بات پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہاں بھائی اس کی یہ ایک وجہ ہے. اس کی ساری ایک وجوہات ہوتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اس کو اگر آپ سوشلی دیکھیں کہ ہاں بھائی آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی فیملی براٹ اپ کیا ہے, آپ کے سراؤنڈ میں دوست کس طرح کے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ کس طرح کی ہے. سائیکالوجیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پریشر میں آ جاتے ہیں, اکیڈمک اس پہ آ جاتے ہیں تو کرنا شروع کر جاتے ہیں. بایولوجیکل جو ہوتا ہے, ہاں یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی جینیٹکس اگر آپ کے والدین یا اس میں سے ہوتا ہے تو یہ ایک ایشو ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک اور یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہم نے ینگسٹر میں کیا تھا, مڈل ایج میں بھی کیا, تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچوں اور ہیریڈیٹی میں نہیں ہوگا. تو یہ زیادہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن والدین نے ینگسٹر میں اس طرح سے اسموکنگ کی ہے یا اس طرح سے کوئی میریجوانا استعمال کیا ہے, میروانہ استعمال کیا ہوا ہے, تو ان کے بچے زیادہ لائکلیہڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگ ابیوز کریں. آپ سمجھتے ہیں اس بات میں؟ جی سر, آپ ایگری کرتے ہیں؟ رائٹ. اور بیسک ہیریڈیٹی فیکٹر بھی ہے. پھر پیئر پریشر خاص طور پہ اب آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بچے ایک دوسرے کو جس طریقے سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے دوستوں اگر دوست وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر اس طرح کرنے کے لیے وہ ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. پھر سائیکولوجیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی, بعض دفعہ لوگ نا امیدی کا شکار ہو کر نوکریاں نہیں, آج کل اکثر لوگ پھر ایز اے رائے فرار جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, یا کوئی میجر حادثہ آپ کی لائف میں ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ راغب ہوتے ہیں منشیات کی طرف. اچھا, اس چانسز ہیں کہ اگر یہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے, یا اب اس کو ایک یہ لگ گیا روگ اور دوائیں کھاتا رہے گا زندگی بھر؟ نہیں جی بالکل ہے. اور جو بلکہ اس وقت جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آس پاس بھی آپ کے کوئی اس طرح کا وہ موجود ہے, کوئی ڈرگ ابیوز کا شکار ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے, تو اس کو ضرور ریفر کریں, بیکاز دوائیاں بھی ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی موجود ہیں, اور پھر سائیکو تھیراپی بھی اس میں جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اور ریکور کر سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اس کو واپس سے انہی حالات میں ڈال دیا جائے جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا تو ریلیپس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر سے جو ہے وہ استعمال شروع کر دے. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی اس کا بالکل علاج موجود ہے. جی شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.